I was a grammarian, so I thought I should talk on this issue. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ब्रॉड व्यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आजकल पाकिस्तान में एक और हॉट टॉपिक चल रहा है, वो है लाहौर ग्रामर स्कूल हरासमेंट का। I joined Lahore Grammar School JT branch after grade 8 and I was there until A levels. Before I begin anything, I'm going to be clear about one thing. I'm going to put my feelings and sentiments about my school behind, and I'm going to stay neutral in this video. I'm not going to take any sides of either students or teachers. I'm just going to stay neutral and I'm going to put some facts in front of you guys. اچھا تو جی، میں ادھر لاہور گرامر اسکول میں 2007 تک تھا۔ جب میں نے اپنا اے لیولز فنش کیا تو میں کینیڈا آ گیا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے۔ تو مجھے نہیں پتہ کہ اس کے بعد لاہور گرامر اسکول کا انوائرمنٹ کیسا رہا، بٹ میں جب تک ادھر تھا میں اس کی بات کروں گا۔ میں نے لاہور گرامر اسکول میں یہ بات ضرور فیل کی تھی کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان کوئی اتنی باؤنڈری نہیں تھی، جس کو آپ رسپیکٹ کی باؤنڈری بھی کہہ سکتے ہیں اور لمٹس کی باؤنڈری بھی۔ تو یہ بات ضرور ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی کوئی بھی باؤنڈری سیٹ نہیں تھی۔ جب اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان رسپیکٹ کی باؤنڈری نہ ہو تو پھر وہاں پر یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے ہراسمنٹ کے کیس کبھی نہ کبھی تو آنے ہی تھے۔ یہ کیس شاید اس لیے اب باہر نکل کے آ گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب پوری دنیا میں ہراسمنٹ کے اگینسٹ کافی اویئرنیس بڑھ چکی ہے۔ جب ہمارا ٹائم ہوا کرتا تھا اسکول میں تو کبھی بھی ہمارے پیرنٹس نے یا ٹیچرز نے اور کسی نے بھی اس ہراسمنٹ کے ٹاپک کو کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا، تو یہ ایک قسم کا ٹیبو ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں انڈائریکٹلی کچھ ایسی باتیں سمجھاتے تھے جس سے ہنٹ ملتا تھا کہ چائلڈ ابیوز یا ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی میں یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا جس میں ایک اور نام بھی آ رہا ہے، وہ ہے عمیر رانا کا۔ I have nothing more to say about this person, but as far as I can recall, he was like a shady person. اس کا جو رول تھا ہمارے اسکول میں، کبھی وہ ڈرامیٹکس کا ٹیچر ہوتا تھا، کبھی وہ اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ شروع کر دیتا تھا، کبھی وہ اسٹوڈنٹ کاؤنسل میں گھس جاتا تھا۔ مجھے تو آج تک اس شخص کے رول کا پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ تھا کیا ہمارے اسکول میں، but as I said, I can recall he was like really overconfident and arrogant person. اور شاید مجھے یہ لاہور گرامر اسکول کا ایشو یہ بھی لگتا ہے کہ جب یہ ایز ٹیچرس کو جب یہ ہائر کرتے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ان کی کوئی بیک گراؤنڈ چیک بھی کرتے ہوں گے، یا لاہور گرامر اسکول کی کوئی ہراسمنٹ کی پالیسی بھی ہوگی، یا وہ اسٹوڈنٹس کو، جب تک میں ادھر تھا تو وہ کوئی اویئرنیس نہیں دیتے تھے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کے ساتھ کس طرح کی ہراسمنٹ ہو سکتی ہے، ہاؤ یو کین پروٹیکٹ یور سیلف۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے سارے اسکولوں کا ہی یہی انوائرمنٹ ہے کہ وہاں پہ اس ٹاپک کو بالکل بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، اس کے اگینسٹ کوئی بھی پالیسی نہیں ہے۔ اور آئی ڈونٹ نو کہ اب کس طرح کی پاکستان میں پیرنٹنگ ہے، کہ آیا کہ پیرنٹس بچوں کو یہ باتیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں سمجھاتے، بٹ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس ہراسمنٹ کے بارے میں کھل کر بتانا چاہیے اور ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ اگر وہ اس طرح کے سینیریو سے فیوچر میں گزریں تو ان کو پتہ ہو کہ ان کو کس طرح سے ان اے رائٹ وے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ اور جیسا کہ کہاوت ہے کہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تو میرے خیال سے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ میٹر پہلے اٹھا دیا، تو اب سارا جو بلیم ہے وہ ٹیچرز کی طرف شفٹ ہو گیا ہے۔ اگر ٹیچرز پہلے یہ معاملہ اٹھا دیتے تو سارا بلیم اسٹوڈنٹس کی طرف شفٹ ہو جاتا۔ تو میں ادھر کسی کو بھی بلیم نہیں کروں گا، میرے لیے دونوں پارٹیز ہی انوسنٹ ہیں until any party is proven guilty. And I'm just going to end this video with couple of things. First, I was a proud grammarian, but I'm not going to be anymore. Secondly, I feel sad for my parents. They spent a lot of money for such kind of a school. I guess it wasn't worth the money, we just bought the name. اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔